خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں سلام ہو۔ ہلیلویا، پریز گاڈ۔ سو آئیے میرے ساتھ مل کر نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8واں باب اور 34ویں آیت سے لے کر نیچے تک پڑھیں گے، 38 تک، 38 یا 39 تک پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، 8واں باب اور 34ویں آیت سے۔ سب کو مل گیا ہے؟ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور شہر کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروہیں نکلی تھیں کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروہیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا، اور گراسینیوں کے گرد و نواح کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا، لیکن جس شخص میں سے بدروہیں نکل گئی تھی وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا، مجھے اپنے ساتھ رہنے دے۔ مگر یسوع نے اسے رخصت کر کے کہا، اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ آئے ایک بار پھر سے تعلیم سب لوگ پلیز تشریف رکھیں۔ خدا آپ کو بلیس کرے، برکت دے۔ یقیناً ہم نے گا کر بجا کر بڑی بلیسنگ پائی ہے، اور اب ہم خداوند کے کلام کے وسیلے سے بھی بلیسنگ پانے والے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ یہ واقعہ جو میں نے پڑھا ہے بہت مشہور ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقے میں جاتے ہیں۔ ہاں، گراسینی کون تھے؟ گراسا جگہ کا نام ہے، سنیں، جگہ کا نام تھا گراسا، اور گراسا کے رہنے والے گراسینی کہلاتے تھے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور کیا کہلاتے ہیں؟ پاکستانی۔ ویری گڈ، ایسے ہی ہے، گراسا کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ گراسینی تھے، اور اس علاقے میں یسوع مسیح گئے ہیں، اور وہاں پر جس شخص کے بارے میں نے پڑھا ہے اس سے اوپر پیچھے وہ معجزہ ہو چکا ہے، اور اس معجزے کے ہونے کی وجہ سے ایک بڑی ہلچل جو ہے وہ مچ گئی ہے۔ اور وہ معجزہ کون سا ہوا تھا؟ وہ شخص جس کے اندر لشکر تھا، وہ شخص جس کے اندر بہت زیادہ بد ارواح تھی، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے 26ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو تھا کپڑے نہیں پہنتا تھا، قبرستانوں میں رہتا تھا۔ بہت بار ہم نے یہ سنا ہوا، اور یسوع مسیح جب وہاں پر گئے ہیں تو یسوع مسیح سے وہ لشکر، وہ بدروہیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ تجھے ہم سے کیا کام؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ اور وہاں پر پھر یسوع مسیح نے اسے نکالا، اس لشکر کو جھڑکا، اسے آزاد کیا ہے، اور انہوں نے منت کی ہے کہ ہمیں سوروں کے غول میں جانے دیں۔ وہاں بہت سارے سور تھے، اور یسوع نے انہیں سوروں میں جانے دیے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سور جو تھے، جو بڑا غول تھا، ایک بڑی تعداد تھی سوروں کی، وہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بدروہیں ان کے اندر گئی تو ان میں ہلچل مچ گئی، اور وہ وہاں پر جھیل میں جا پڑے اور ڈوب گئے، مر گئے۔ اور پھر اس ماجرے کو دیکھ کر سن کر وہاں پر جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو سور چلا رہے تھے، جن کے سور تھے، یا شاید اپنے مالکوں کے سور وہ چلا رہے تھے، یا شاید ان کے اپنے تھے،
لکھا کہ چرانے والے بھاگے، جو بڑا ہونے والا، چرانے والے یہ سب کچھ دیکھ کر ایک بڑا معجزہ جو ہوا بھاگے اور شہر میں اور دیہات میں یعنی گاؤں میں جا کر خبر دی ہے جو کچھ ہوا ہے۔ جا کر شہر کے اندر اور دیہات کے اندر انہوں نے اس سارے ماجرے کے بارے میں بتایا اور لکھا ہے کہ اس ماجرے کو دیکھنے کے لیے لوگ نکلے ہیں اور یسوع کے پاس آئے اور اس آدمی کو جس میں بدروہیں تھیں نکل گئی تھیں، اس کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، اس کو ہوش میں دیکھا اور اس کو یسوع کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ آمین۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے، پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کپڑے اس نے وہ نہیں پہنتا تھا کیونکہ اسے اپنی ہوش نہیں تھی، اسے اپنی ہوش نہیں تھی۔ لیکن جب ایک بڑا معجزہ ہو گیا ہے تو لوگ جب نکل کر دیکھ رہے ہیں تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس شخص نے کپڑے پہنے ہوئے، وہ شخص اب سینسز میں ہے، ہوش میں ہے، جس کی ہوش کو، جس کی سینسز کو بد ارواح نے، بد روحوں نے ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ وہ بغیر کپڑوں کے جہاں مرضی گھومتا اور جہاں مرضی رہتا، اٹھتا بیٹھتا اور سوتا، قبرستان لکھا ہوا، وہ ہوش میں نہیں تھا کیونکہ اس کی ہوش جو ہے، اس کے حواس جو ہیں وہ بد ارواح کے کنٹرول میں تھے۔ لیکن یہاں پر لوگ جب آئے ہیں، جب معجزہ ہو گیا تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہوش میں ہے، لکھا ہوا ہے کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر جو لوگ دیکھنے آئے ہیں وہ ڈر گئے ہیں، وہ گھبرا گئے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا چینج جو ہے یہ کیسے ہو گیا اس شخص کی زندگی۔ اس ماجرے کو دیکھ کر ایک شخص جو بالکل چینج ہو گیا ہے یسوع مسیح کی وجہ سے، اسے دیکھ کر لوگ سمجھ نہیں پائے اور ڈر گئے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا معجزہ جو ہے اس علاقے کے اندر، گراسینی لوگوں کے بیچ میں، گراسا کے اندر ایک بڑا معجزہ جو ہے یسوع مسیح کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اس بڑے معجزے کو دیکھ کر، اس بڑی چینجنگ کو دیکھ کر جو شخص کی زندگی میں آئی ہے، اور یہ فوری چینجنگ ہے، اس میں وقت نہیں لگا، معجزہ ہوا، معجزانہ طور پر یسوع کے ڈانٹنے سے وہ بدرواہ نکلی اور یہ چیزیں، یہ شفا، یہ رہائی اور بحالی جو عمل میں آئی ہے یہ فوری طور پر ہوا اور اسی لیے وہ لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر لکھا کہ دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی جس میں بدروہیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا۔ جب انہوں نے بھی دیکھا ہے تو انہوں نے خبر دی ہے، اس شخص کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح وہ شخص جو ہے وہ ہیل ہو گیا ہے، کس طرح وہ شخص جو ہے اس میں سے بدروہیں جو ہے وہ نکل گئی ہیں۔ اور 37ویں آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا کہ گراسینیوں کے گرد و نواح کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ اوپر بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلا جا۔ شاید یہ لوگ، بچوں کو کنٹرول کریں ذرا، شاید یہ لوگ جو ہیں اس معجزے کو دیکھ کر تو ان کا حیران ہونا واجب ہے، کیونکہ یہ فوری طور پر ایک ایسی چیز رونما ہوئی ہے جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی، اس لیے وہ گھبرا گئے ہیں، دہشت ان پر چھا گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یسوع سے جانے کو کہتے ہیں تو ایک اور چیز بھی ہم سیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے نقصان کی زیادہ فکر ہوئی تھی،
کیونکہ بہت زیادہ سور جو ہیں ان کے وہ مارے گئے ہیں، اور انہیں دنیاوی چیزوں کی زیادہ فکر ہے۔ انہوں نے نجات دہندہ کو، جس نے اس شخص کو جس میں بادرواہ ہے، جس میں بدروحوں کا لشکر ہے، جس نے اس شخص کو رہائی دی ہے، اس رہائی دینے والے کو، یسوع المسیح کو، نجات دہندہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلا جا، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے جو نجات ملنے والی تھی، اس نجات سے زیادہ قیمتی ان کی نگاہ میں دنیاوی چیزیں تھیں، ان کے ضائع ہونے والے جانور تھے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ جو دنیاوی آسائشوں میں رہتے ہیں، جو دنیاوی طور پر اپنا لاس کرنا نہیں چاہتے، وہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ وہ چلا جائے ہمارے درمیان میں سے۔ وہ یسوع مسیح سے یہ کہتے ہیں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ انہیں اپنے نقصان کی زیادہ فکر تھی، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ جو نجات یسوع مسیح دے رہا ہے، دے سکتا ہے، وہ اس تھوڑے سے نقصان سے جو دنیاوی ہے، ان کچھ روپوں اور پیسوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ پرائسی ہے، قیمتی ہے، انمول ہے۔ اور میں نے کہا کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس زمین پر جو دنیاوی آسائشوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور یسوع کو کہتے ہیں کہ چلا جا، اور یوں وہ نجات سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یوں وہ اپنا ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا یہ ڈر گئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص جس کے اندر بادرواہ کا لشکر ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے، اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور وہ اپنی سینسز میں، اپنی ہوش میں ہے، اس کی پہلی جو حالت تھی وہ بدل گئی ہے، اور اب وہ یسوع مسیح کے پاس ہے، اب وہ یسوع مسیح کے ہاتھ کے تلے ہے، بلکہ اب وہ یسوع مسیح کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ شہادت دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ جس کسی نے یسوع مسیح کے پاؤں میں آ کر اپنا سر جھکایا ہے، اس نے نجات کو حاصل کیا ہے، اس نے کمزوری سے نجات حاصل کی ہے، اس نے گناہوں سے نجات حاصل کی ہے، وہ بدل گیا ہے، وہ بدل گئی ہے، اور اس کی زندگی میں ایک بڑا چینج رونما ہوا ہے، ایک بڑا معجزہ رونما ہوا ہے، کیونکہ اس نے اپنا سر یسوع کے قدموں میں جھکا دیا۔ اس عورت کی بات ہم جب کرتے ہیں جو فریسی کے گھر میں آ کر یسوع کے قدموں میں بیٹھی رہی اور اس کے پاؤں چھونا نہیں چھوڑتی، یسوع مسیح نے اسے نجات بخشی گناہوں سے یسوع مسیح نے اسے رہائی دی ہے۔ اور جو اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خصوصاً جو میزبان ہیں، خصوصاً وہ میزبان، اور شاید کچھ اور لوگوں کے اندر بھی کچھ ایسی بات آ رہی ہوگی، کیونکہ وہ عورت بد چلن تھی، اور جو گرد بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یسوع اسے نہیں جانتا، لیکن یسوع اسے جانتا تھا۔ یسوع اس خاتون کو، اس عورت کو جانتا ہے، اور لکھا ہے وہاں پر کہ یسوع مسیح کے بارے میں اس نے جب سنا ہے کہ وہ اس گھر میں ہے، تو وہ آئی ہے، اور یسوع مسیح کے پیروں کو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے نہیں چھوڑا، اور اس نے اپنے پاروں سے اس کے پاؤں کو پہنچا ہے، اور اس کے پاؤں کو پکڑے رہنے کی وجہ سے، اپنے من میں، اپنے اندر توبہ کرنے کی وجہ سے، پچھتانے کی وجہ سے، جھکے رہنے کی وجہ سے، اس کے پاؤں پر گرے رہنے کی وجہ سے اس کے گناہ دھو ڈالے گئے، اس کی گناہ آلودہ جو فطرت تھی اس کی معافی اسے یسوع مسیح نے دے دی ہے، اور یسوع مسیح نے وہ سارے گناہ جو ہے جس کا پچھتاوا اس کے اندر ہے انہیں ختم کیا ہے، دھو لیا ہے، اس
کے گناہوں کی معافی جو ہے اسے مل گئی. اور یہاں پر جب انہوں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ یہ شخص جو کل تک یا تھوڑی دیر پہلے تک اس کی حالت کچھ اور تھی، اس کے اندر بدروحوں کا لشکر ہے اور یہاں وہاں بغیر کپڑوں کے وہ بھٹکتا پھرتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا پھرتا ہے. لیکن آج اس کی زندگی جو تھی وہ بدل گئی تھی، کیونکہ آج اس وقت یسوع مسیح جو ہے وہ اس کی زندگی میں آیا ہے اور اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا ہے. اور اس کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے، اس کے ڈانٹنے کی وجہ سے، اس کے فرمانے کی وجہ سے، اس کے آرڈر دینے کی وجہ سے، اس کے کہنے کی وجہ سے ایک بڑا لشکر اس شخص کے اندر میں سے چلا گیا ہے، نکل گیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے. اس لیے بڑا لشکر نہیں رہا، بیماری نہیں رہی، بلکہ چھوڑ گئی ہے، چلی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے فرمایا. اور یہ بہت بڑا لشکر تھا. ایتھے دیکھ کے بدرو کسے جو ہے تو نے مصیبت پائی ہوتی ہے، ہاں، اس کی حالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس شخص کو کوئی ہوش نہیں تھی، لیکن جب یسوع آیا ہے، جب اسے رہائی دی گئی ہے تو وہ ہوش میں آ گیا ہے، وہ ہوش میں آ گیا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ آج بھی اس زمین پر رہتے ہیں جو ہوش میں نہیں ہیں، جن کی ملاقات جو ہے وہ یسوع مسیح سے اس طرح نہیں ہوئی جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ جو مالی نقصان ہونے کی وجہ سے یسوع کو چلے جانے کے لیے کہتے ہیں. جیسے اس شخص کو یسوع نے رہائی دی ہے، نجات شفا دی ہے، ان لوگوں نے بھی یسوع کو نہیں پہچانا، اس قیمتی سالویشن کو، رہائی کو نہیں پہچانا، اسے جانے کے لیے کہہ رہے. ان کی ملاقات یسوع سے اس طرح نہیں ہوئی. اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں زمین پر جو اس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ملے، جو اس طرح سے یسوع مسیح کی قوت اور اختیار کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے، جو اس طرح سے یسوع مسیح کو نہیں جانتے. چرانے والوں نے سور چرانے والوں نے جب یہ بڑا معجزہ دیکھا، جب یہ ماجرا دیکھا تو بھاگ کر شہر میں اور دیہات میں خبر دی ہے. اور وہاں سے لوگ جھوک در جھوک آ کر یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں، اور اس شخص کو جو بدل گیا، جسے رہائی دی گئی ہے، نجات دی گئی ہے، اسے دیکھنے کے لیے وہ موجود ہوئے. کیا چل کر دیکھیں. اور بائبل مقدس میں اور بھی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کیا اس کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھیں. جب جہاں یسوع نے ایسے بڑے بڑے کام کیے، اس کے بڑے بڑے اور عجیب کاموں کو دیکھنے کے لیے پبلک نکلا کرتی تھی. جیسے لوگ یہاں پر آئے، اب وہ کپڑوں میں ہے، اور کپڑے پہننا ہم جانتے ہیں یہ عزت کی حالت ہے، پہلے نہیں تھی اس کی، کیونکہ اب اس کی لائف میں عزت دینے والا، لاج رکھنے والا یسوع المسیح جو ہے وہ آ گیا ہے. اس لیے اس کی جو بےعزتی کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ نہیں رہا، اور وہ آزاد کر دیا گیا ہے، وہ رہا کر دیا گیا ہے، اب ہوش میں آ گیا ہے. اور میں نے کہا کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہوش میں نہیں ہیں. ہمارے ارد گرد، ہمارے پڑوس میں، ہمارے شاید گھروں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہوش میں نہیں ہیں. اور ہوش میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یسوع سے ملے نہیں ہیں، ہوش میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ دنیاوی معاملات میں وقت کو ضائع کرتے رہتے،
ہوش میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ خدا کے کلام سے، اس کے بیٹے سے اب تک وہ دور ہے، اور جب قریب آ جائیں گے تو ہوش میں آ جائیں گے، ان کی سینس جو ہے وہ واپس آ جائے گی، ان کی وہ ہوش جو روحانی ہے، وہ جو کہیں کھو گئی ہے، جو کہیں گم ہو گئی ہے، اگر وہ یسوع سے مل لیں گے، ملاقات کر لیں گے تو کھوئی ہوئی روحانی سینس، روحانی ہوش جو ہے وہ واپس آ جائے گی، وہ لوٹ آئے گی اور وہ بحال کر دیے جائیں گے، اور ان ساری چیزوں سے، جیسے میں نے کہا کہ دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے وہ ان سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ وہ ہوش میں نہیں ہے کیونکہ یسوع کو نہیں جانتے، ان کا روحانی ننگا پن جو ہے وہ اب تک ڈھانکا نہیں گیا، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان پر دنیاوی چیزیں جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور جس دن خدا کا بیٹا یسوع، جس دن دنیا کا منجی اور نجات دہندہ یسوع ایسوں کی زندگی میں آ گیا یا آ جاتا ہے، اس دن ایسوں کا روحانی ننگا پن ڈھانک دیا جاتا ہے، اور کھوئی ہوئی روحانی عقل جو ہے وہ لوٹ آتی ہے، واپس آ جاتی ہے، کیونکہ اسے بحال کرنے والا یسوع لائف میں آیا ہے، زندگی میں آیا ہے، گھر میں آیا ہے، اس لیے کھوئی ہوئی ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے اس شخص کو بحال کر دیا گیا، جیسے اس شخص کی ہوش جو بد ارواح نے کیپچر کر رکھی تھی، جیسے آج بہت سارے لوگوں کی ہوش کو بدروہوں نے کیپچر، کنٹرول میں کر رکھا ہے، مسائل نے گرفت میں لے رکھا ہے، کیپچر کر رکھا ہے۔ یہاں پر جب اس کی لائف میں یسوع آیا ہے، جب اسے رہائی دی گئی ہے تو وہ ہوش میں آ گیا ہے، وہ ہوش میں آ گیا ہے، اور دیکھنے والوں پر بڑی دہشت چھا گئی ہے، کیونکہ بدروہیں جو ہے وہ نکل گئی ہے۔ اور میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر، بے شک ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، اس کی پاور، اس کی قدرت سے واقف ہے، تو بھی اس زمین پر رہتے ہوئے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئی مسائل میں گر جاتے ہیں، لائف کے اندر مسائل، گھروں کے اندر مسائل، یہ میں چرچز کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی اور آپ کی، چرچز کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، فیملیز کے اندر مسائل، گھروں کے اندر مسائل، فیملیز کے اندر مسائل، اور پھر شاید ہم ہوش میں نہیں رہتے، جبکہ ہمیں ہوش میں ہونا چاہیے، ہم اسے کھو بیٹھتے ہیں۔ یا پھر یوں کہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے یہاں پر، باہر بھی شاید کوئی سن رہا، اس کے برین کو اس شخص کی طرح بد ارواح نے کیپچر کر رکھا ہے، جس کی زندگی کو بدروحوں نے باندھ رکھا ہے، یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کی لائف میں آئے، یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر آ کر وہ سارا ناپاک اثر جو بدروحوں کی وجہ سے ہے، دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، اسے ختم کر دے، مٹا دے، تاکہ کھوئی ہوئی چیزیں واپس آ جائیں، ہوش جو ہے وہ واپس آ جائے، عزت جو نہیں ہے وہ بھی واپس آ جائے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ اس شخص نے یسوع مسیح سے منت کی ہے کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن یسوع مسیح نے اسے رخصت کر دیا اور کہا ہے کہ اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کے خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یسوع فوراً بلا لیتا ہے، ہاں، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ تو جا اور اپنے گھر میں جا کر بتا، اپنے سراؤنڈنگز میں، گرد و نواح میں جا کر بتا کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ آمین۔ اور یسوع نے کہا کہ جا کر اپنے گھرانے کو بتا
کے متعلق بیان کر جو تیری لائف میں ظاہر ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے تو بدل گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑا لشکر جو تجھے گھیرے ہوئے تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس قدرت کے بارے میں، اس خدا کے بارے میں بیان کر، لوگوں کو بتا، لوگوں کو بتا کہ خدا نے تیری زندگی میں کیسے بڑے کام کیے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے واقعی بتایا، جا کر اس نے بتایا۔ دیکوپولس شہر جو میں نے کئی بار بتایا کہ 10 شہروں کا مجموعہ، وہاں پر اس شخص نے جا کر یسوع مسیح کے بارے میں بتایا تھا، اور ان 10 شہروں میں خدا نے اسے کثرت سے استعمال کیا۔ اور اگر میں اور آپ، نیچے لکھا ہے، وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے۔ اور اگر میں اور آپ یہ بات دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس نے ہماری زندگی میں کام نہ کیا، اس نے بڑے بڑے کام ہماری زندگی میں کیے ہیں، مگر کویسچن یہ ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے کہ ہم کتنا بیان کرتے ہیں۔ کتنا بیان کرتا ہوں میں، جب جکڑا ہوا تھا، جب میں بھی بہت سارے مسائل میں، کمزوریوں، بیماریوں، بدروحوں میں جکڑا ہوا تھا، جب مجھے آزاد کیا گیا تو میں نے کتنا چرچا کیا ہے یسوع مسیح کے بارے میں نے کتنا بتایا ہے یسوع مسیح کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ جا کر اپنی فیملی میں بتا، اور نہ صرف فیملی میں بلکہ ارد گرد کے لوگوں میں بھی جا کر بیان کر۔ اور لکھا ہے کہ اس نے شہر میں جا کر چرچا کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے کیسے کام کیے، کیسا بڑا کام کیا ہے۔ اور لگ بھگ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے کام ہوئے ہیں، پر کیا کبھی ہم نے سوچا ہے اپنے گھر سے باہر نکل کر کسی ایسے شخص کے پاس جا کر بتانے کی جرات کی ہے کہ میں قید میں تھا، میں قید میں تھی، تسجیلوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا، بیماریوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا، لیکن پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ یسوع میری لائف میں آ گیا اور اس نے مجھے آزاد کیا، اس نے مجھے رہائی دی، اس نے میری بیماری اور کمزوری کو دور کر دیا۔ کیا کرتے ہیں جرات کہ اپنے گھر سے، اپنی گلی سے باہر جا کر ذرا دور جو پھنسے ہوئے کیا بتاتے ہیں، یسوع مسیح کی شہرت کا چرچا کرتے ہیں، اپنی گواہی دیتے ہیں، دینی چاہیے۔ جب دیں گے تو پھر جیسے یہاں پر ہوا ہے، پھر اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو جانیں گے، پھر اور بھی بہت سارے لوگ جو میری طرح پہلے، آپ کی طرح پہلے روحانی طور پر کھوئے ہوئے اور گم تھے، جو ہوش میں نہیں تھے، وہ بھی جب یسوع کے پاس آئیں گے تو ہوش میں آئیں گے، بحال ہو جائیں گے، بیماری سے، کمزوری سے رہائی پائیں گے، اور پھر اس شخص کی طرح یسوع کے ساتھ رہنے کی خواہش کریں گے، چینج ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ پہلے ملاقات ہو، جب ملاقات ہوگی تو پھر یہ چینج رونما ہوگا، پھر زندگیاں جو بحال نہیں ہوئی اب تک وہ بھی بحال ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اکثر دوسروں کی باتیں کرتے ہیں۔ اب تک ہمارے اندر، اپنے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کرسچن فیملیز کے ساتھ بلونگ کرتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی بھی پیدائشی طور پر کوئی مسیحی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک اسے پرسنلی یسوع مسیح کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسیحی ہوں جب تک اس کو جان نہ لے۔ دوسروں کی بات تو دور کی ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو ان کی بات میں کر رہا ہوں جو مسیحی ہے، مسیحی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہوش میں نہیں ہیں، وہ کھوئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے طرح طرح کے لشکروں نے گھیرا ہوا ہے۔
اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کھوئے ہوں کو ہم دیکھیں، لے کر آئیں گے یسوع مسیح کے پاس، انہیں بتائیں، اور جب ایسا کریں گے تو وہ بھی اس کے قدموں میں آ کر ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے، رہائی حاصل کریں گے۔ اور پھر جیسے یہاں پر شہرت پھیل گئی ہے، پھر ان کے بارے میں بھی شہرت پھیل جائے گی، وہ بھی بیان کریں گے کہ میرے لیے یسوع نے کیسا بڑا کام کیا ہے، کیسا عجیب کام میرے لیے، میری فیملی، میرے گھرانے کے لیے یسوع مسیح نے کیا ہے۔ آمین۔ حالانکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں خدا کام کرتا ہے لیکن نہیں لوگ بتاتے، جھجکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں میں کام ہو تو بلا جھجک ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں اس کی شہرت کو بیان کرنا چاہیے، اس کی قدرت کے چرچے کرنے چاہیے، تاکہ اوروں کا بھی فائدہ ہو جائے، تاکہ اور بھی جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کرنا شروع کریں۔ اگر کوئی کمزوری بیماری لے کر آیا ہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہیں تو ہم تقریباً 2 سے 3 منٹ سب دعا کریں گے۔ اگر کوئی پرابلم لے کر آیا ہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، یا ویسے بھی اگر آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں